اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ خیر و برکت والے عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضاعف العمل فیہن الی 700 ضعف، ان دنوں کے اندر ایک ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی شب بیداری کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اور ان دنوں کے اندر یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کی راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی وجہ سے انسان کا دل زندہ رہے گا، اس وقت بھی جب کہ فتنہ و فساد کا وقت ہوگا، یا اس وقت بھی جب کہ قیامت کا وقت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ رکھیں گے جس نے عیدین کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس عشرے کو خیر و برکت کے لیے گزاریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ نفلی روزے ہیں، روزے بھی رکھ لیں ہم، اور ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، مستحب یہ ہے کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، ناخن کو نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، اس کا اہتمام کریں۔ اور 9 تاریخ کی صبح فجر کے بعد سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد ایک بار زور سے پڑھنا ہے، اور اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور 10ویں تاریخ میں پھر عید کا دن آ جائے گا، اور عید کے دن میں بہترین عمل جو ہے قربانی کا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کا عمل ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، یعنی اس کی ہر چیز پر اجر و ثواب ملے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عَلَى اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَمِّنُوا ضَحَایَاکُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، موٹے تگڑے جانوروں کو قربان کرو، یہ پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم ایسا جانور قربان کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اچھا جانور ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو جس کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے، کہ کاڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، جو کہ اپنا پاؤں ٹکا بھی نہ سکتا ہو، ایسا نہ ہو، چاروں پیر پر وزن لے رہا ہو، چاروں پیر ٹکا رہا ہو اور ان کے ذریعے سے چل رہا ہو، ایسا جانور ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی عمر، بکرے کی عمر پورا 1 سال ہونا ضروری ہے، بودے کی عمر پورے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ ان سب مسائل کا لحاظ رکھیں۔ اگر گھر کے اندر ایک صحابی ہیں جن کے پاس میں حساب کتاب رہتا ہے اور سب کما کر ان کو ہی دیتے ہیں اور وہی ذمہ دار ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ اور اگر گھر میں کئی آدمی ایسے ہیں جو کہ کماتے ہیں اور ہر ایک کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، صاحب نصاب ہیں، گھر میں جتنے آدمی صاحب نصاب ہیں ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہوگی، اور ان کی قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جو بعض جگہوں پر طریقہ ہے کہ باری لگا لیتے ہیں، اس سال اس کی طرف سے ہو گئی، اس سال اس کی طرف سے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے پہلے کرنا واجب ہے، پھر نفل قربانی آپ جس کی طرف سے چاہیں کریں۔
والدین کی طرف سے کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی نفل قربانی کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی نفل قربانی کرتے تھے، تو ہماری بھی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نفل قربانی کریں۔ اور قربانی کے لیے جو مسائل بتلائے گئے ہیں ان مسائل کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان مسائل کا لحاظ رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار صحابہ اکرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایک بات پوچھ کر کے گئے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جن جانوروں میں اون ہوتا ہے تو اون کا رواں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اچھا سے اچھا جانور قربان کریں، اور جن جانوروں کے اندر اون ہوتا ہے جیسے اونٹ ہے یا بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو اس میں بھی ہم کو ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ عمر ان کی ہو چکی تھی، بعض روایات کے مطابق 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، بعض روایات کے مطابق 86 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما دیجئے، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا کرتے تھے وہ۔ اللہ جل شانہ نے ان کو خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک نیک صالح بچہ آپ کو عطا فرمایا، بردبار بچہ، برداشت کرنے والا بچہ ہم نے عطا فرمایا۔ اب فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، اپنے والد کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے، اور ابا کو بھی امید ہو گئی کہ یہ بچہ اب میرے لیے سہارا بنے گا بڑھاپے میں، اللہ تعالی نے پھر امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت 9 سال کے بچے تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، لیکن بہرحال وہ آگے جا کر نبی بننے والے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو آپ دیکھیے انہوں نے کیسا جواب عطا فرمایا، کیسا جواب دیا اپنے ابا جان کو۔ انہوں نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، میں قربان ہو جاؤں گا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے منا گئے، اور وہاں لے جا کر ان کو لٹا دیا۔ اب وہ معصوم بچہ یہ مشورہ دیتا ہے اپنے والد کو کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ کو دیکھیں، میرا چہرہ دیکھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلانا شروع کر دی۔ ساری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا، ساری دنیا کے لوگ حیران ہیں، فرشتے بھی حیران ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلم کھلا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہماری کتنی محبت ہے، ان کے دل کے اندر ہماری کتنی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت کو ساری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس محبت کو ذبح کرانا مقصد تھا۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ انسان جو ہے اپنی ساری محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، واضح طور پر حکم نہیں دیا کیونکہ ان کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا۔ بہرحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالی نے حکم فرمایا چھری کو کہ ذبح نہ کرنا، چنانچہ وہ چھری رک گئی، اس نے ذبح نہیں کیا۔ اور اللہ تعالی نے حکم فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ اور اس دمبے کو رکھ دو اور اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا اور ان کی جگہ پر دمبے کو رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم الشان ذبیحہ ان کے فدیے میں بھیج دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لیے طریقہ جاری کر دیا کہ اب جانور کو قربان کیا جائے گا اور جان کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آپ جانور کو قربان کریں گے اور آپ کی جان کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ ہے عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے، اس موقع پر ہم کو قربانی اہتمام کے ساتھ میں کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے اور فراخی ہے، کشادگی ہے اور مال و دولت ہے اس کے پاس، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا جان بوجھ کر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو عید منانے کا، خوشی منانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، اس قدر ناراض ہے اللہ جل شانہ۔ تو اس لیے قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، اہتمام کے ساتھ میں اس کو کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے شکرانے کے طور پر قربانی کرو۔ تو اہتمام کے ساتھ میں ہم کو قربانی کرنا چاہیے اور یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری قربانی صحیح طریقے پر ہو، علماء کرام سے مسائل معلوم کریں اور اس طریقے پر قربانی کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید کے بعد بھی 3 دنوں تک تکبیر تشریق جاری رہے گی۔ 10 تاریخ کو عید ہو جائے گی اور 11، 12، 13 تک، 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق جاری رہے گی۔ ہر نماز کے بعد ایک بار زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو حضرات منفرد ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے، اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور خواتین حضرات وہ اکیلے گھر میں نماز پڑھیں گی تو وہ آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا